پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا تو میرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی عطا فرمودہ توفیق سے خالصتاً پروردگار پر توکل کرنا، قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو شخص، توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کام میں یا کسی بھی معاملے میں اپنی طرف کوشش آپ نے کرنی ہے، اس کے بعد جو نتیجہ ہے وہ اپنے پروردگار کے ہی سپرد کر دینا ہے کہ وہ مالک جس طرح مناسب سمجھے گا تو یہ معاملہ ہمارا حل فرما دے گا۔ توکل کرنے والا شخص اپنی زندگی اطمینان اور سکون کے اندر گزارتا ہے۔ توکل انسان کی زندگی کی خوبصورتی ہے، انسان کی زندگی کا جمال ہے، حسن ہے، اور انسان کا جتنا زیادہ اپنے پروردگار پر توکل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس پر بھی کرم فرماتا ہے۔ اور جس شخص کا جتنا زیادہ ایمان ہوگا اپنے پروردگار پر، تو اس شخص کا اتنا زیادہ ہی اپنے پروردگار پر توکل بھی زیادہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی لاریب کتاب کے اندر سورۃ انفال کی آیات مقدسہ کا آخری حصہ ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، فرمایا کہ جو شخص اپنے پروردگار پر توکل کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک وہ خالق لم یزل ذات غالب حکمتوں والی ہے۔ اس آیات مقدسہ کے اندر بھی توکل کا حکم ارشاد فرمایا گیا کہ بندہ مومن جو ہے وہ اپنا کام کرنے کے بعد اپنے پروردگار پر ہی توکل کرتا ہے۔ اور توکل کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل محنت کرنا بھی چھوڑ دیں اور آپ یہ کہیں کہ بس ہمارا پروردگار پر توکل ہے، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اپنی طرف سے تمام محنت کرنے کے بعد جو چیز کا نتیجہ ہے وہ اپنے پروردگار کے سپرد کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور کرم کرے گا۔ اور سورۃ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے اوپر توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور ایک اور آیات مقدسہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا کہ جو شخص مجھ پر توکل کرتا ہے میں اس کو رزق وہاں سے عطا فرماؤں گا جہاں سے اس کا وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ آگے پروردگار کا حکم ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا کہ جو شخص اپنے پروردگار کے اوپر توکل کرتا ہے تو بس اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ اب ہم حدیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی روشنی میں توکل کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 2517، اور صحیح ابن حبان کے اندر یہی حدیث پاک ہے اور وہاں حدیث پاک کا نمبر ہے 731۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں قال رجل، ایک شخص اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آکلها اتوکل او اطلقها اتوکل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میں نے سواری لائی ہے اسے میں کھول دوں ایسے اور پھر اپنے پروردگار پر توکل کروں، یا اسے باندھ کر پھر اپنے پروردگار پر توکل کروں؟ اب سنیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ فرمایا آکلها اتوکل، فرمایا پہلے اسے باندھ کر پھر اپنے پروردگار پر آپ نے توکل کر،
گویا کہ وہ شخص جو سواری لایا تھا اس وقت اونٹ وغیرہ زیادہ استعمال میں تھے، گویا کہ آج کل جو بائک وغیرہ آپ کے پاس ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں، تو یہی اس حدیث مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے آپ نے ان کو لاغ کرنا ہے، لاغ کرنے کے بعد اپنے پروردگار پر توکل کرنا ہے۔ ایسے نہیں کہ آپ بالکل ایسے اپنی بیگ کو ٹھہرا دیں اور اپنے پروردگار پر توکل کریں۔ توکل کا یہ معنی بھی نہیں ہے۔ توکل کا معنی یہ ہے کہ پہلے آپ اسے لاغ کریں، لاغ کرنے کے بعد پھر اپنے پروردگار پر توکل کریں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 6107، اور یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، کیا فرمایا؟ یدخل الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب۔ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جو جنت عطا فرمائے گا، ان میں سے وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو میرے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔ صحیح ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ وہاں حدیث پاک کا نمبر ہے 2344۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم اپنے پروردگار پر اس طرح توکل کرو گے جس طرح توکل کرنے کا حق ہے۔ فرمایا کہ وہ کس طرح توکل ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ بات بھی بیان کی کہ کس طرح حق ہے، وہ حق آگے بیان فرمایا۔ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تَرْزُقُ الطَّيْرُ، فرمایا اس طرح توکل کرو کہ جس طرح پرندے اپنے پروردگار پر توکل کرتے کہ جب وہ صبح سویرے نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے، اور انہیں یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ ان کے لیے خاص نہیں ہوتا کہ ہم نے فلاں دفتر میں جا کر کام کرنا ہے اور پھر ہمیں رزق ملے گا، نہیں، بلکہ وہ جب صبح نکلتے ہیں اپنے گھروں سے اور پھر جب شام کو اپنے گھروں کی طرح واپس پلٹتے ہیں، وہ اپنا پیٹ بھر کے اپنے گھروں کی طرح واپس پلٹتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے پروردگار پر اس طرح کا توکل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی پرندوں کی طرح رزق عطا فرمائے۔ اس حدیث مبارکہ میں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پرندوں کی طرح اپنے پروردگار پر توکل کرو گے تو یہ توکل کرنے کا حق ادا ہوگا۔ جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند کے اندر یہی حدیث پاک روایت کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو مجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس، کیا تمہیں میں ایک بات نہ بتاؤں جو تیرے لیے بہت زیادہ فائدہ اس میں ہو؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور، وہ مجھے ارشاد فرمائے۔ تو آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس، ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر آپ کو پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی آپ کو نفع پہنچانا چاہیں، اگر میری پروردگار کی طرف سے وہ نہیں لکھا ہوا ہوگا تو وہ پوری دنیا بھی مل کے تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اور آگے فرمایا کہ اگر پوری دنیا مل کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے اور پروردگار کی طرف سے نہ لکھا ہوا ہو تو پوری دنیا مل کے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ توکل کی تعریف ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ
کو بیان کیا۔